نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر جو ہے عورت اپنے اندر 4 خوبیاں پیدا کر لیتی ہیں، پیدا خوبیاں کتنی کریں گی؟ 4. المرأة اذا صلت 5، 4 خوبیاں پیدا کریں گی اور جنت کے 8 دروازے سے وہ جنت میں جا سکتی ہے۔ نمبر 1 المرأة اذا صلت 5۔ نمبر 1 کیا ہے؟ جب عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے۔ تو اس حدیث میں عورت کا ذکر ہے، یہ نہیں کہ عورت ہی نماز پڑھے بلکہ مرد کے اوپر بھی نماز فرض ہے۔ اور نماز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے جب طبیعت چاہیے پڑھ لی، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس عمر سے نماز فرض ہو جاتی ہے مرتے دم تک کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں۔ اگر آپ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کر کے پڑھیے، اگر آپ بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ لیٹ کر کے پڑھیے، اور اگر آپ لیٹ کر کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ اشارے سے پڑھیے، پر نماز جو ہے معاف نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ یہاں تک کہ میدان جنگ کے اندر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک جماعت دشمن کے مد مقابل ہوگی اور دوسری جماعت امام کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہوگی جب وقت ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے موقع پر غزوہ خندق میں جب سورج غروب ہو گیا دشمن سے لڑتے لڑتے، تو ایسے موقع پر آپ نے دعا کی اور کہا کہ ان کافروں کی وجہ سے میری نماز جو ہے قضا ہو گئی۔ بتائیے کہ ہم کتنی نماز کو قضا کرتے ہیں۔ ظہر کی نماز جو ہے ہم تجارت میں چھوڑ دیتے ہیں، عصر کی نماز تجارت میں ہم چھوڑ دیتے ہیں، مغرب کی نماز بھی ہماری ضائع ہو جاتی ہے، عشاء کی نماز بھی ضائع ہو جاتی ہے، اور فجر کی نماز جو سونے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ المرأة اذا صلت 5، عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے۔ اور المرأة اذا صلت 5 وصامت شهرها، نمبر 2 جب رمضان مبارک کا مہینہ آئے تو رمضان مبارک کے مہینہ کے اندر روزہ رکھے۔ روزہ مرد کے اوپر بھی فرض ہے، عورتوں کے اوپر بھی فرض ہے۔ نمبر 3 وحسنت فرجها، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرے۔ نمبر 4 واطاعت بالها، شوہر کی اطاعت کرے۔ عورتیں 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے پڑھ لیتی ہیں، روزہ بھی رکھ لیتی ہیں، اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت بھی کرتی ہیں۔ نمبر 4 جو ہے یہ بہت سخت ہے، اطاعت والا، شوہر کی اطاعت۔ شوہر کی اطاعت میں زیادہ تر عورتیں فیل ہو جاتی ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کب؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب گئے، اور معراج کی شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی اور جہنم کی بھی سیر کرائی گئی۔ تو جہنم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے عورتوں کو دیکھا، اور جب کثرت سے عورتوں کو دیکھا تو عید کے خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عورتوں کی جماعت میں نے کثرت سے عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ عورتیں جو کچھ بھی کان میں بالی اور جو کچھ بھی پہن کر کے گئی تھی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وصولی پر تھے، جو کچھ بھی وہ پہن کر کے گئی تھی انہوں نے جہنم سے بچنے کے لیے انہوں نے ڈال دیا۔ اور ڈالنے کے بعد کہا کہ پوچھو تو کس وجہ سے کثرت سے عورتیں جہنم میں ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس لیے کہ تکفرن العشیر، وہ شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں۔ آج کی عورتیں چاہے جتنی متقیہ ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مقام و مرتبہ میں نہیں بڑھ سکتی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی بات ہو گئی اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ ناراض ہو کر کے
میکے چلی آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیرک تھے, عقل مند تھے, میں تو اس کا امتی ماننے والا ہوں, دنیا نے اعتراف کیا ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ ایک عیسائی نے ایک کتاب لکھا دا 100 شخصیتوں کا ذکر کیا جس میں حضرت عیسیٰ کا بھی نام تھا, لیکن اس نے اپنے نبی کو پہلی پوزیشن نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جس میزان پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے تھے حضرت عیسیٰ کو کم پاتے تھے. پہلی پوزیشن دینے پر مجبور ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی پوزیشن دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاپ لیے. آپ نے کہا کہ اے فاطمہ کیا علی سے کوئی بات ہو گئی ہے کیا؟ کہا کہ ہاں. اللہ اکبر. جو جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو گھر بسانے کے لیے کہا, اگر آج کے بھائی اور آج کے ماں باپ اسی جملہ کو سیکھ لے تو آج ہمارے بہت سارے گھر اجڑنے سے بچ جائیں گے. آج میں جانتا ہوں کوٹ کے اندر, کچہری کے اندر اور ہمارے عمارت شریعہ پٹنہ کے اندر روزانہ جو ہے طلاق کے 50 60 70 جو کیسے جاتے ہیں عمارت شریعہ کے اندر, اور اس طرح غیر مسلموں کی عدالت میں تو جو بھیڑ لگی ہوئی رہتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اے فاطمہ سنو, جب تک میری دہلیز کے اوپر رہو گی, میکے میں رہو گی, میرے پاس رہو گی, تب تک اللہ تعالی عرش کے اوپر ناراض رہے گا اور فرشتے لعنت بھیجتے رہیں گے, اور بحیثیت رسول, میں تمہارا باپ بھی ہوں لیکن بحیثیت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم سے ناراض رہے گا. اتنا سننا تھا. اللہ اکبر کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے میکے سے جاتی ہیں اور علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو کچھ بھی گفتگو میں ہوئی رہتی ہے وہ صلح صفائی کر لیتی ہے, معاملہ کو رفع دفع کر کے بات کو ختم کر دیتی ہے. آج کی خاتون بتائیں, عورت بتائیں کہ کیا مقام و مرتبہ میں آج کی عورت جتنی بھی عبادت کر لیں, تقوی والی ہو, طہارت والی ہو, تہجد گزار ہو, حضرت فاطمہ سے مقام و مرتبہ میں بڑھ سکتی ہے؟ نہیں بڑھ سکتی ہے. کیوں؟ حضرت فاطمہ کے جو والد محترم ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. جنت کا دروازہ جس شخصیت کے لیے کھولا جائے گا وہ کون سی شخصیت ہوگی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شہر سے سب سے پہلے جو جنت کے اندر داخل ہوگا وہ کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ کے والد محترم. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورت کی سرداری ہے. کیا آپ نے بیان فرمایا؟ جنتی عورتوں کے سرداری کون ہوں گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور حضرت فاطمہ کے جو شوہر نامدار ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں کہا کہ یہ بھی جنتی, یہ بھی جنتی, یہ بھی جنتی, یہ بھی جنتی. 10 آدمی کو کہا کہ فلاں فلاں جنتی, جسے عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. اس میں چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, ان کا نام بھی جنتی میں. تو حضرت فاطمہ کے والد جن کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جنتی عورت کے سرداری ہوں گی, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو شوہر نامدار ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی جنت ہے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو دونوں صاحبزادے ہیں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما, ان کی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے, پورا کا پورا خاندان جنتی.
کیا کوئی عورت حضرت فاطمہ کے مد مقابل ہو سکتی؟ بالکل نہیں ہو سکتی. لیکن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت دیکھیے، باپ نے کہا اور فوراً عمل کرتی ہے. آج کیا ہے، بہت سارے گھر جو ہے بکھرے ہوئے ہیں. اگر سسرال کے اندر بیٹی جہاں بس رہی ہے، کسی کی بہن جہاں بس رہی ہے، اگر کوئی بات ہو گئی تو ایک طرف بھائی جو ہے ڈنڈا لے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور ایک طرف جو ہے باپ جو ہے بغدر لے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اختلاف بڑھتا ہے یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آتی ہے. اور یہ جو ہے غیر مسلموں کی عدالت میں جانے کے بعد، مودی کی عدالت میں جانے کے بعد جو وہ اسلام کا جو ہے مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ جب دنیا کے تمام ممالک میں یہ ایسا طلاق کا طریقہ نہیں ہے تو اس ہندوستان میں کیوں اس طرح تم طلاق دیتے ہو، لہٰذا یہ طلاق دینا تمہارا صحیح نہیں ہے. تو کاش کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہر میدان میں اپناتے، تو ایسی صورت میں ہمارے درمیان سے تمام اختلاف نزاع ختم ہو جاتا. عورتیں بھی جو روایت پیش کی گئی ہیں وہ صرف سننے ہی کی حد تک نہیں سنیں گی، بلکہ عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گی. اور اسی طریقے سے جو قرآن کریم کی آیات اسلامی اخوت اور بھائی چارگی کی مناسبت سے پیش کی گئی، اور اس کے ذمن میں جو احادیث پیش کی گئی، صحابہ کرام کے جو واقعات پیش کیے گئے وہ صرف اس لیے نہیں پیش کیے گئے ہیں کہ بس سن کر کے ہم جو ہے انسنی کر دیں، بلکہ اس کو اپنے عملی جامہ زندگی میں لانے کی کوشش کریں. مجھے 1 گھنٹہ کا وقت دیا گیا تھا اور 1 گھنٹہ 9 منٹ ہو چکے ہیں. بس اتنی پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر قائم و دام رکھ. جب ہمارا خاتمہ ہو تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو. نکیرین کے تینوں سوال کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں جو حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما، جو غیر حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں تو انہیں شفاء کامل عطا فرما. اے اللہ بندے جو تیرے پیارے ہو چکے ہیں، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے. اے اللہ ان کے گزر جانے کے بعد ہمیں بھی قبر کی تاریکی کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ العالمین آج عالم اسلام کے حالات نامفتبہ ہیں، بیان کرنے کے لائق نہیں ہے. اے اللہ اپنے دشمنوں کو اور تیرے دشمنوں کو تیرے بندے مقابل کرتے ہیں. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.